इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ कॉमा विद क्लॉजेस यानी क्लॉजेस के साथ कॉमा का इस्तेमाल। यानी हम ये सीखेंगे कि जिन जुमलों में क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कॉमा को किस जगह लगाया जाता है। क्लॉज के मुतालिक हम पहले ही एक वीडियो में सीख चुके हैं। क्लॉज दरअसल एक बड़े जुमले के अंदर एक छोटा सा जुमला होता है जिसके अंदर किसी काम की इत्ला दी गई होती है और उसे कहते हैं वर्ब। ऐसा लफ्ज जिससे किसी एक्शन यानी अमल का पता चले। इसके अलावा क्लॉज के अंदर उस एक्शन को करने वाले के मुतालिक भी बताया गया होता है, जैसे कि कोई शख्स या चीज जो कोई अमल करता है या उसके साथ कोई अमल होता है तो वो कहलाया जाता है उस जुमले का सब्जेक्ट। तो इस तरह से कोई भी काम और उसको करने वाले का जिक्र जब एक साथ जुमले के किसी हिस्से में मौजूद हो तो जुमले का वो हिस्सा कहलाया जाता है क्लॉज। इसके अलावा हम क्लॉजेस की दो इकसाम के मुतालिक भी सीख चुके हैं। एक किस्म है इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की ये खसूसियत है कि इट कैन स्टैंड अलोन, यानी अगर इसको जुमले से अलग करके भी लिखा जाए तो इसकी मुकम्मल सेंस बनती है, यानी इससे बात समझ में आ जाती है और इसको अलग करके भी लिखा जा सकता है और इस तरह से ये एक मुकम्मल जुमला कहलाया जाता है। यानी इसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद। और क्लॉज की दूसरी किस्म का नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज की खुसूसियत ये होती है इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा चाहिए होता है और इसे अलग से अगर लिखा जाए तो इसकी मुकम्मल सेंस नहीं बनती, यानी पूरी बात समझ में नहीं आती। लेकिन जब इसे जुमले के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो पूरी बात समझ में आ जाती है। इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई टेक सम रेस्ट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी मैं आराम करता हूँ जब मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ। इस जुमले को अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो ये एक किस्म के दो छोटे जुमले आपको देखने में नजर आएंगे। जैसे कि इस पहले हिस्से में आई जो है ये है एक सब्जेक्ट, इसके लिए हम लिख देते हैं लेटर एस, और टेक ये है एक वर्ब, इसके लिए लिख देते हैं लेटर वी। तो जैसे कि एक जुमले के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब का मौजूद होना ज़रूरी है, लिहाजा जुमले का ये हिस्सा जो है ये भी एक सेंटेंस है। इसी तरह से इस जुमले के दूसरे हिस्से में देखते हैं, यहाँ भी आई ये क्या है, ये है एक सब्जेक्ट, जबकि कम ये है एक वर्ब। तो ये भी एक किस्म का छोटा सा जुमला है। अब अगर इस जुमले के पहले हिस्से को इस जुमले से अलग करके पढ़ा जाए, आई टेक सम रेस्ट यानी मैं आराम करता हूँ, तो पूरी बात समझ में आ जाती है। लिहाजा ये एक किस्म का क्या है, यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इट कैन स्टैंड अलोन। माफ कीजिएगा, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इट कैन स्टैंड अलोन। जैसा कि आपने देखा कि इसको पढ़ने के बाद पूरी बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं इस जुमले के इस दूसरे हिस्से को। When I come back from school यानी जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। क्या ये एक मुकम्मल बात है? जी नहीं। अगर आप ये बात किसी से कहें कि जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो यकीनन वो आपसे पूछेंगे कि फिर क्या होता है या आप क्या करते हैं, क्योंकि ये अभी एक आधी बात है। और इस बात की पूरी तरह से समझ तब आएगी जब इसके साथ हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी मिला देंगे। आई टेक सम रेस्ट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी मैं आराम करता हूँ जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जुमले का ये जो दूसरा हिस्सा है इसको ज़रूरत है सहारे की, किसकी, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। लिहाजा ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि हमने पढ़ा था, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह से हम इसके मुतालिक ये भी कह सकते हैं इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी इसको अलग से अगर लिखा जाए तो इसकी कोई ख़ास सेंस नहीं बनती। तो इस तरह से यहाँ ये बात भी देखी जा सकती है कि एक लंबे जुमले के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और आम तौर से जब ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखा जाता है। लेकिन इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, When I come back from school, I take some rest, यानी
جب میں اسکول سے واپس آتا ہوں میں آرام کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک درست جملہ ہے لیکن اس میں پنکچویشن کی کمی ہے. اس میں ایک کوما کے نشان کی ضرورت ہے کیونکہ اب کی بار اس جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کو پہلے لکھا گیا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے یہ بعد میں آ رہا ہے. تو جب بھی کسی جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کو پہلے لکھا جاتا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز شروع ہونے سے پہلے ان دونوں کے درمیان لگایا جاتا ہے ایک کوما کا نشان. ایسا کرنا بہت ضروری ہے اور اب یہ ایک درست جملہ بن گیا ہے. تو چلیے اب آپ بتائیے ایک جملے کے اندر جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز دونوں ایک ساتھ موجود ہوں تو کوما کے نشان کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ کوما کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد اگر ڈیپینڈنٹ کلاز جملے میں پہلے آ رہا ہو تو اس جگہ پر کوما کے نشان کو لگایا جائے گا. اس کے مقابلے میں پچھلے جملے کو دیکھتے ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ کلاز سے جملے کو شروع کیا گیا تھا. اس میں کسی کوما کے نشان کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا یہاں کوما کے نشان کو استعمال نہیں کیا گیا. جبکہ دوسرے جملے میں کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہوتا ہے تو اس قسم کے جملے کو پڑھتے وقت یا بولتے وقت بھی ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے اور پھر باقی کے جملے کو ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر غور سے سنیے گا When I come back from school, I take some rest. تو اسکول کے لفظ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا گیا کیونکہ یہاں ہے کوما کا نشان. ایسا کرنے سے بات اور بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. جبکہ اس سے پچھلے جملے میں کوما کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ یہاں درمیان میں آ رہا ہے لفظ when جو کہ ایک قسم کا کنجنکشن کا کام دے رہا ہے یعنی ایسا لفظ جو جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے اور یہ ایک قسم کا کوما کا کام بھی دے رہا ہے لہٰذا اس میں کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ایک ایسا جملہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز دونوں موجود ہوں اس کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. تو جس جملے میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہو اور اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. بالکل ٹھیک. تو ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر اگر ڈیپینڈنٹ کلاز پہلے آئے جملے کے اندر تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد لگاتے ہیں کوما کا نشان. بالکل صحیح. لیکن اگر اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز پہلے آ رہا ہو تو کیا اس کے بعد کوما کے نشان کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی نہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلازز ایک ساتھ موجود ہوں جیسا کہ اس جملے میں. اسے مل کر پڑھتے ہیں انگلش از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ اینڈ مائی ٹیچر از گریٹ. یعنی انگلش ایک دلچسپ مضمون ہے اور میرے استاد بہت زبردست ہیں. تو اس جملے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کوما کے نشان اور لفظ اینڈ کو کٹ کر دیا جائے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ باقی کے جو دو حصے بنتے ہیں یعنی کوما کے نشان اور لفظ اینڈ سے پہلے اور بعد جملے کے ان دو حصوں کو اگر الگ کر کے بھی لکھا جائے تو یہ ایک قسم کے مکمل جملے کہلائے جائیں گے کیونکہ ان کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کہ انگلش از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ یعنی انگلش ایک دلچسپ مضمون ہے. اسی طرح سے مائی ٹیچر از گریٹ یعنی میرے ٹیچر زبردست ہیں. لہٰذا جملے کے یہ دونوں حصے کیا ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہیں. تو اس طرح سے اس جملے کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلاز کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس قسم کے جملے کو کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. تو ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کو پنکچویٹ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد ہمیشہ لگایا جاتا ہے ایک کوما کا نشان اور اس کے بعد کسی نہ کسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا. تو اس طرح سے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو جملوں کے اندر آپس میں ملاتے ہیں یعنی ان کے درمیان ایک لنک پیدا کرتے ہیں.
ان تمام الفاظ کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ فار، اینڈ، نور، بٹ، اور، یٹ، سو۔ ان الفاظ کو یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ بھی ہے جس ترتیب میں انہیں یہاں لکھا گیا ہے۔ اگر ان کے ہر لفظ کے پہلے لیٹر کو لے لیا جائے، جیسے کہ فار سے لیٹر ایف، اینڈ سے اے، اور اسی طرح سے باقی کے لیٹرز کو اگر یہاں جمع کیا جائے تو یہ بن جائے گا فین بوائز۔ ایف سے فار، اے سے اینڈ، این سے نور، بی سے بٹ، او سے اور، وائی سے یٹ، اور ایس سے سو۔ تو یہ تمام الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہیں، انہیں کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ تو یہاں یاد رکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کمپاؤنڈ سینٹینس میں، یعنی جس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کلاز جو کہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد استعمال کرتے ہیں ایک کاما کا نشان، اور اس کے بعد کوئی سا بھی سوٹیبل یعنی مناسب کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاز۔ اب یہاں ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر کاما کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس جو ہوتا ہے اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آخری دو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، جبکہ جو سب سے پہلا کلاز ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیپینڈنٹ کلاز۔ اس قسم کے جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد لگایا جاتا ہے کاما کا نشان، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس باقی کے جملے میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز آ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کمپاؤنڈ سینٹینس میں سیکھا تھا یہاں بھی وہی اصول ہے۔ پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کے ختم ہونے پر لگایا جائے گا کاما کا نشان، اس کے بعد کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن آئے گا، اور پھر اس کے بعد آئے گا باقی کا جملہ جو کہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز۔ تو یہ تھا کلازز والے جملوں کے اندر کاما کا استعمال۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔